رضوی میڈیا کے تمام سامعین کرام کو شیخ سجاد حسین رضوی کا محبت و بھرا سلام عقیدت قبول ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ احساس عنایت کر آثار مصیبت کا امروز کی سورش میں اندیشہ فردا دے۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجر گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تاریخ عالم کا مطالعہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ نوجوان ملک و ملت کے مستقبل کا بیش بہا سرمایہ ہوتے ہیں، اور کسی بھی قوم یا ملک کی فتح و شکست اور عروج و زوال میں اس کے نوجوانوں کا کردار عمل بنیادی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ نوجوان اپنے دین و مذہب اور ملک و ملت کے تحفظ و بقا کے لیے ناقابل فراموش کارنامے انجام دیتے ہیں۔ ان کے سینوں میں طوفانوں سے ٹکرانے کا عزم اور حوصلہ، بازوؤں میں طاغوتی طاقتوں کے پنجے مروڑ دینے کی قوت و استعداد ہوتی ہے، اور جب ان فطری امنگوں اور صلاحیتوں کے ساتھ ایمانی حرارت، روحانی طاقت شامل ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی قوم ان کے مقابلے میں ٹھہرنے کی ہمت و جرأت نہیں کر پاتی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ مسلم نوجوان جب ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ کفار و مشرکین کی فوج سے برسر پیکار ہوتے تو وہ منظر قابل دید ہوتا، اور ان مجاہدوں کی شان یہ ہوتی تھی ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ وہ مسلم نوجوان ہی تھے جنہوں نے اعلی کلمت اللہ کے لیے قیصر و کسریٰ جیسے ظالم و جابر حکومتوں کا تختہ الٹ دیا، اور میدان کارزار میں ان کے بڑے بڑے متکبر سورماؤں کو دھول چٹا دی۔ وہ اپنے دین و مذہب سے محبت کرنے والے مسلم نوجوان ہی تھے جنہوں نے کفر و شرک کی وادیوں میں کلمہ حق بلند کیا، اور جہالت و گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے انسانوں کو علم و یقین کا نور، ایمان عرفان کی روشنی عطا کی۔ دین کی تبلیغ و اشاعت میں ہر طرح کی رکاوٹوں کا پامردی سے مقابلہ کیا، اور اپنے عزم و حوصلے سے وہ کام انجام دیا جس کی مثال پیش کرنے سے عالم عاجز ہے۔ ارباب علم و دانش جانتے ہیں کہ جب مجاہدین اسلام نے تبلیغ دین کے لیے شہر مدین میں داخل ہونا چاہا تو دریا کی طغیانی درمیان میں حائل تھی، اور بظاہر اسے عبور کرنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ایسے وقت میں انہوں نے دلیری کا مظاہرہ کیا اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ ایرانیوں نے جب مجاہدین کی یہ جرأت و ہمت دیکھی تو ان کے ہوش اڑ گئے، اور وہ سب شہر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سچ کہا ہے شاعر مشرق نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صفِ ہستی دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ مگر افسوس آج اسی قوم کے مسلم نوجوان اپنے دین و مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ بہت سے نوجوان تو ایسے بھی ملتے ہیں جن کی باتوں سے ان کی مذہب بیزاری جھلکتی ہے۔ یہ صورتحال ہم مسلمانوں کے لیے بڑی نازک اور پریشان کن ہے۔ ہمیں مل بیٹھ کر اس پہلو پر غور و فکر کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوان دین و مذہب سے دور یا احکام شرع سے بیزار کیوں ہو رہے ہیں؟
کیا وجہ ہے کہ کل تک جو نوجوان گمگشتان راہ کو ان کی منزل کا پتہ بتاتے تھے، آج وہ خود ہی اس بے راہ روی کا شکار ہیں؟ کیا بات ہے کہ ماضی میں مسلم نوجوان دین و مذہب کی حفاظت اور اس کی سرفرازی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، اور وہ آج وہی نوجوان دین و مذہب کے خلاف بیجا تبصرے کر رہے ہیں۔ اس مختصر سی بات میں ہم اسی موضوع کے بعض گوشوں پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قارئین کرام، امید ہے کہ وہ اس جانب اخلاص و للہیت کے ساتھ غور و فکر کریں گے اور مسلم نوجوانوں کی مذہب سے دوری کے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی اصلاح کے لیے عملی اقدام بھی کریں گے۔ زندگی کے مختلف ادوار اور نوجوانی۔ انسانی زندگی کے حوالے سے مختلف کتابوں کے ورق گردانی سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے 5 دور ہوتے ہیں: بچپن، نوجوانی، جوانی، بڑھاپا، ناکارہ عمر۔ زندگی کا سب سے پہلا دور پیدائش کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور بالغ ہونے تک رہتا ہے۔ اسے عہد طفلی یا بچپن کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی بے فکری اور آزادی کا دور مانا جاتا ہے۔ اسی دور کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، سو رشے زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے، تکتے رہنا ہائے وہ پہرو تلک سوئے قمر، وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر۔ اس دور میں خالق کائنات جل شانہ کی طرف سے انسان پر کوئی لازم ذمہ داری نہیں ہوتی۔ وہ عذروِ شرح غیر مکلف ہوتا ہے اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ احکام شرع اس پر عائد نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے: سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، بچہ سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، مجنون سے یہاں تک کہ وہ عاقل ہو جائے، اس کا جنون جاتا رہے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ انسان کب بالغ ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں، مگر ہمارے فقہائے کرام کے نزدیک رائج قول یہ ہے کہ لڑکا 12 سے 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بہار شریعت میں ہے کہ لڑکے کے بلوغ کے لیے کم سے کم جو مدت ہے وہ 12 سال کی ہے، یعنی اگر اس مدت سے قبل وہ اپنے آپ کو بالغ بتائے اس کا قول معتبر نہ ہوگا، اور جب پورے 15 سال کا ہو گیا تو اب وہ بالغ ہے۔ بلوغ کی علامتیں پائی جائیں یا نہ پائی جائیں، یعنی جب وہ 15 سال کا ہو جائے تو اسے بالغ ہی مانا جائے گا۔ زندگی کا دوسرا دور جوانی، نوجوانی۔ زندگی کا دوسرا دور بالغ ہونے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور قریب 30 سال کی عمر ہونے تک رہتا ہے۔ اسے نوجوانی کا دور کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان کے اندر بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ وہ ذہنی فکری اعتبار سے ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے، علوم معارف کے بحر ناپید کنارے میں غوطہ زن ہوتا ہے اور اپنے ذوق کے مطابق معلومات کا خزانہ جمع کرتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور جب یوسف اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نوجوانی کا دور 30 سال کی عمر تک ہوتا ہے، اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا شباب اپنی انتہا کو پہنچا اس وقت ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 30 سال تھی۔ نوجوانی کا دور انسان کی زندگی کا اہم ترین دور ہوتا ہے۔ اس دور میں نوجوان جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے عزم حوصلہ میں جان ہوتی ہے اور وہ قوت و استعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے اندر کچھ نمایاں کام کرنے کا جذبہ موجزن ہوتا ہے اور وہ ہر طرح کے محنت و مشقت برداشت کرنے اور مشکلات سے نمٹنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔
اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عزم و حوصلہ، قوت و استعداد اور جفا کشی و بلندی پروازی کا دوسرا نام نوجوانی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت میں، یہ رانائی، یہ بیداری، یہ آزادی، یہ بے باکی، تغیر آ گیا ایسا تدبر میں، تخیل میں، ہنسی سمجھی گئی گلشن میں غنچوں کی جگر چاکی۔ یقیناً جو انسان اس دور میں راہ راست پر گامزن ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق اپنے اعمال و افعال انجام دیتا ہے اور زندگی کے ہر دور ہر میدان میں کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے، اور جو شخص زندگی کے اس دور میں بے راہ ہو جاتا ہے اسے عمر بھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ نوجوان سب سے پہلے اعلیٰ تعلیم، عمدہ ملازمت، بہتر روزگار اور خوبصورت مستقبل کی فکر میں رہتا ہے۔ مستقبل کو روشن اور یقینی بنانا اس کے نزدیک بہت اہم ہوتا ہے۔ اپنا گھر بسانا اور ہمت و حوصلے کے مطابق علمی سرگرمیاں انجام دینا بھی اس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ شادمانی و ہیجانی کیفیت کا بھی وہ دل دادا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر پائی جانے والی جمالیاتی حس نوجوان میں زیادہ قوی ہوتی ہے۔ انسانی جذبات، احساسات بھی نوجوان کے اندر زیادہ قوی ہوتے ہیں، اور انہی سب وجوہات کے سبب پیش نظر اس کے بہکنے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ زندگی کا تیسرا دور نوجوانی ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور قریب 50 سال کی عمر تک باقی رہتا ہے۔ اسے نوجوانی کا دور کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان کے اندر بڑی حد تک سنجیدگی آ جاتی ہے اور وہ فطری جوش و جذبات تقریباً سرد پڑ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا، عمر شریف 30 سال سے زیادہ ہو گئی، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اس سے زندگی کے تیسرے دور یعنی جوانی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ 30 سال کے بعد کا زمانہ ہے، اور یہ دور نیک اور شریف طبیعت لوگوں کے لیے بڑا پرسکون اطمینان بخش ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر بات کچھ بنتی نہیں۔ زندگی کا چوتھا دور بڑھاپا جوانی ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور قریب 70 سال کی عمر تک رہتا ہے۔ اسے بڑھاپا کہا جاتا ہے۔ اس دور میں انسان کے قوی کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ بہت سارے امور انجام دینے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ یہ عام زندگی کا آخری دور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 برس کے درمیان ہیں، ان میں کم ہی ایسے ہیں جو اس سے زیادہ زندہ رہیں گے۔ قرآن کریم میں انسانی زندگی کے اس دور کا ذکر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم دیتے ہوئے اس طرح کیا گیا ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا کر نرم دلی سے اور عرض کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا، یعنی بچپن میں میری پرورش کی۔ زندگی کا پانچواں دور ناکارہ عمر زندگی کا پانچواں دور بڑھاپا ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور تامرگ رہتا ہے۔ اسے ازد العمر ناکارہ عمر کہا جاتا ہے۔ اس عمر میں انسان کے حواس بجا نہیں رہتے اور وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ قرآن کریم میں انسانی زندگی کے مختلف ادوار کے ساتھ اس ناکارہ عمر کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقررہ میعاد تک، وقت ولادت تک، پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ، پھر تمہیں عمر دیتے ہیں اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تمہاری عقل و قوت کامل، اور سب میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب میں نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے، اور اس کو اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ عقل و حواس بجا نہیں رہتے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اس آیت کریمہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حیات انسانی کے 3 ادوار یعنی بچپن، جوانی اور ناکارہ عمر کا تذکرہ صراحتاً ہے، باقی 2 یعنی نوجوانی اور بڑھاپا کا ذکر ضمناً کیا گیا ہے۔